ذکر، وظیفہ، ورد، نماز، تلاوت، ایک تو کرتا ہے اہل ظاہر، اور یہی عبادت ذکر، فکر، تلاوت، نماز کرتا ہے اہل طریقت، اہل تصوف۔ ان دونوں کے اذکار میں فرق ہے۔ اہل طریقت کے اذکار اور اوراد اہل ظاہر سے فوقیت رکھتے ہیں، اور اس فوقیت کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے خیال اور تصور کو اس ذکر کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ، اس تلاوت کے ساتھ، اس نماز کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، تعلق توڑ کے نہیں کرتا۔ اب اہل ظاہر کا حال یہ کہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز سے تعلق توڑ کے نماز پڑھتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں اہل طریقت کو آئے گی، اہل ظاہر کو نہیں آئے گی کہ کیسے نماز سے تعلق توڑ کر نماز پڑھتا ہے۔ لیکن اہل حقیقت جانتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ وہ نماز سے تعلق توڑتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، قرآن سے تعلق توڑے ہوئے قرآن پڑھتا ہے، ذکر سے تعلق توڑے ہوئے ذکر کرتا ہے۔ تعلق توڑنے کی دلیل یہ ہے، اس کی مثال سمجھانے کے لیے ہے کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کا خیال اور اس کا دل آوارہ بھٹکتا ہے۔ یہی بھٹکنا جو ہے اس بات کی علامت ہے، نشانی ہے، دلیل ہے کہ یہ نماز سے بے تعلق ہے، یہ ذکر سے بے تعلق ہے، تلاوت سے بے تعلق ہے۔ اسی لیے فوقیت اس کو حاصل ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جوڑ رکھا نماز کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، فکر کے ساتھ۔ لہذا ذکر کا تصور و فکر بھی ہمارے مشائخ نے سمجھایا اپنے مریدوں کو ہے، اور باقاعدہ اس پر ایک کتاب مرتب کی جس کا نام تعلیمات رحیمی رکھا حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب۔ انہوں نے اپنے شیخ حضرت شاہ عبدالرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت و نام سے اس کا نام رکھا تعلیمات رحیمی، اس لیے کہ انہی کی تعلیمات جو حضرت کو دی گئی ان پر انہوں نے عمل کیا، اور اسی ذکر کا تصور اور اسی ذکر کو انہوں نے اپنی تحریر میں لا کر اپنے مریدین کو سمجھایا۔ ہمارے مرشد نے، بڑے مرشد نے، یعنی حاجی عبدالرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصور دیا مرید کو کہ جب تو لا الہ الا اللہ کہے تو تصور تیرا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی موجود نہیں، کوئی موجود نہیں، کچھ موجود نہیں، اللہ موجود ہے۔ اب اس تصور کے لیے انہوں نے اپنے باقی تصورات کی نفی کرنے کے لیے یہ بات سمجھائی کہ ذکر سے پہلے سوچیں کہ دل میں کوئی وسوسہ تو نہیں ہے۔ وسوسے کا مطلب دنیاوی خیالات، وہم و گمان۔ سوچیں، اگر ہے تو اس کو لا کے ساتھ نفی کریں، لفظ لا بولتے ہوئے اپنے خیال سے، اپنے دل سے ان وساوس کو جھٹک دیں، اور اس کی جگہ پر الا اللہ کے ساتھ تصور ذات پاک کا جیسا کہ ذہن میں آوے اس کو قائم کرے دل کے اندر۔ اللہ کے ذات پاک کا تصور جیسا جس کو آ سکے ویسا وہ کرے، پھر اپنے وجود کی نفی کرے کہ میں بھی نہیں، اپنے مکان کی نفی کرے، گردا گرد جہاں پر یہ زمین آسمان یہ سب مکان، اس کی نفی کرے، پھر جملہ اشیاء جو اس کے خیال و وہم و گمان میں آنے والی چیزیں ہیں، لوگ ہیں، ان سب کی نفی لا سے تصور کرے، اور الا اللہ سے، الا اللہ کی ضرب سے ذات پاک کو ان کی جگہ قائم کرے کہ ان کی جگہ جن کو نکالا۔ اب جب نکالا نہیں ہے تو ذات پاک کا تصور اس جگہ قائم نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں کوئی اور چیز ہو اللہ وہاں نہیں آتا۔ اللہ پاک دل کے اندر رائے برابر دنیا کی کشش و رغبت اور میل میدان اگر نظر آ جائے اللہ وہاں نہیں جاتا، رائے برابر سمجھے۔ اللہ کو دلچسپی نہیں ایسے دل سے دنیا کی چیزوں کو دل میں بسائے اور کہہ کے اللہ بھی آئے، اللہ نہیں آتا۔ آفتاب توحید کے آگے وحدت کا یہ آفتاب اب جب طلوع ہے تو اس کے آگے کل اشیاء کا وجود اس طرح گل جاتا ہے جس طرح سورج کی دھوپ سے برف پگھل جاتی ہے،
اور اللہ کے اسباب سے ایک نور نہایت لطیف قلب کی جگہ معلوم ہوتا ہے. اگر وہ صحیح معنوں میں ذاکر ہے، متقی ہے، تو نور معلوم ہوتا ہے دل کی جگہ پر. اور ذکر کرتے 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 وہ نور پھیلتا جاتا پھیلتا جاتا پھیلتا جاتا، یہاں تک کہ سب جگہ وہی معلوم ہوتا ہے. اگر یہ تصور کامل درجے کا ہو اور اشیاء بالکل نابود ہو جاتی ہیں اور ذاکر محو ہوتا جاتا ہے اور اس کو فقط اس نور میں سے آواز ذکر کی محسوس ہوتی ہے. اگر تصور اس کمال کے درجے کو نہیں پہنچا ہے، ایسے ہیں 20 سال سے کرتے، 30 سال سے نہیں پہنچتے، وہ اپنے اندر اس کی خامیاں ہوتی ہیں. اگر نہیں پہنچا، موجودات بھی معلوم ہوتی ہیں اور وہ نور بھی پھر کسی کے ساتھ ایسا ہے کہ ساتھ ساتھ نور بھی سب جگہ پھیلا ہوا معلوم ہوتا ہے. پھر اس کو عجب قسم کی لذت معلوم ہوتی ہے، اس کے ذکر میں پھر لذت ہوتی ہے. سوکھا پن، پھیکا پن، خشک پن نہیں ہوتا جس کے سننے سے آدمی کو بوریت ہو. نہیں، لذت سننے والے کو بھی ملتی ہے، اس کے اندر کی لذت سنانے والے کو، کان کے ذریعے اس کے دل کے اندر اس ذکر کی لذت داخل ہوتی ہے. سامع کو بھی، اگر صاحب ذکر صاحب لذت ہے تو. اور اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو گویا پھر اس کو اس میں تصور میں کامیابی نہیں ہے. اور جب وہ ایسا نہیں کر پاتا، اس کا تصور ایسا نہیں بن پاتا، ایسی صورت میں ایسا ذاکر جو ہے قیامت کا تصور کرے، روز حشر کا، کہ جس وقت جملہ اشیاء فنا ہو جائے، القاریۃ ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے کھڑکھڑانے والی، وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا درک، تمہیں کیا فہم، تمہیں کیا سمجھ کہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. یوم یکون الناس، وہ روز کے انسان ایسے ہوں گے کل فراش المبثوث، جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہواؤں میں اڑتے ہیں. وتکون الجبال، اور جبل پہاڑ اس دن ایسے ہوں گے کل احن المنفوش، جیسے دھنی ہوئی روئی، جیسے دھنی ہوئی روئی. یہ کپاس کو جب دھنتے ہیں نا، دھنتے ہیں، لچ مار مار کر دھنتے رہتے ہیں، ویسے فضا میں جب اڑتے ہیں یہ اس کے ٹکڑے کپاس کو، یہ جبل پہاڑ فضاؤں میں ایسے اڑتے پھرے. جملہ اشیاء فنا ہو جاوے، اللہ تعالیٰ جلیل و جبار فرمائے گا. اور جب ساری ہستیاں نیست ہو جائیں گی، سارے موجود لا موجود ہو جائیں گے، نا موجود ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، ایسے میں اللہ جلیل اور جبار یہ فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کی ہے آج بادشاہی سوائے اس ذات خدا کے جو قہار ہے، قہر اور غضب ڈالنے والا ہے. اس وقت کا نقشہ اپنے ذہن میں خوب جماؤ، خوب جماوے، خوب جماؤ، اور سمجھے گویا وہ وقت ابھی ہے.